ارمینا، وہ چلا گیا امی، مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ کہتا ہے مجبور تھا وہ۔ ارمینا نے نیچے پڑے کاغذات کی جانب دیکھا۔ سب قرض اتار گیا امی وہ ہنسی تو رفت بیگم اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ ارمینا کھڑی ہو کر الماری کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ لمحے بعد جاوید صاحب نے رفت بیگم کے ساتھ پریشان سے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مینا بچے، انہوں نے محبت سے اسے پکارا۔ ابو ریحان نے جو نیا گھر لیا تھا، آپ کو اس کا ایڈریس معلوم ہے؟ ارمینا کو نارمل دیکھ کر رفت بیگم حیران ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے ابو، آپ مجھے اس کے پاس چھوڑ کر آئیں۔ بیگ کی زپ بند کرتی وہ جھجکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جاوید صاحب کچھ حد تک مطمئن ہو گئے تھے۔ رفت بیگم کو تسلی دے کر وہ ارمینا کو ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ضد تیرے تبسم پہ واری ہم نے، جو چاہے سلوک کرنا، انا مار دی ہم نے۔ تم جاؤ آزاد، میں بالکل ٹھیک ہوں، ریحان اپنی فائل اس سے لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ریحان، ہم کل ہی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس کا علاج ہوتا ہے، بس ایک چھوٹی سی سرجری ہوگی اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آزاد جس طرح اسے امید بھرے انداز میں بول رہا تھا تو ریحان مسکرایا تھا۔ تم بھی انکل کی بات مان لو آزاد، چھوٹی سی سرجری ہوگی اور بس۔ ریحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو ریحان، میری سرجری خطرناک ہے، 50% چانسز ہیں زندگی کے، اور زندگی کیسی ہوگی یہ بھی نہیں جانتا۔ کم از کم ابھی تو میں وہ کر سکتا ہوں جو کرنا چاہتا ہوں۔ آزاد نے بات ڈانٹتے ہوئے کہا، رسک تو لینا پڑے گا آزاد، تم لو گے رسک؟ آزاد نے فوراً پوچھا تو ریحان نے ہاں میں سر ہلایا۔ سچ میں؟ آزاد خوش ہوا تھا۔ ریحان اسے بتا نہیں سکا تھا کہ اس کے پاس تو 10% چانسز بھی نہیں تھے کامیابی کے، مگر ایک امید کے ساتھ وہ سرجری کے لیے تیار ہوا تھا۔ میرا ایک کام کرو گے آزاد؟ ریحان کے پوچھنے کا انداز آزاد کو عجیب لگا تھا۔ اگر سرجری کامیاب نہ ہوئی تو اس گھر کے پیپرز اور میری باڈی۔ اچھا اب چلو تم، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آزاد نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ وصیت سمجھ لو اسے میری آزاد۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ تم بہت سنگ دل ہو ریحان، جا کر اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ زندگی مل گئی تو اسی کی ہوگی، مگر اس وقت اسے تکلیف سے نہیں گزار سکتا۔ ریحان پلٹ گیا تھا۔ آزاد اس کے پیچھے جانے لگا تو اس کا فون رنگ ہوا۔ جہانگیر صاحب کی کال دیکھ کر ایک جانب چلا گیا۔ جب اس کے پیچھے سے گزر کر ارمینا گھر میں داخل ہوئی تھی اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ آزاد نے بند دروازے کو دیکھا تو حیران ہوا، پھر جاوید صاحب کو گیٹ سے اندر آتے دیکھا۔ آپ؟ آزاد نے فون بند کرتے ہوئے پوچھا۔ ریحان کا تایا ہوں میں، اندر آئیں، اور اندر بیوی ہے اس کی۔ جاوید صاحب نے اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے اس کی بات کاٹی تھی۔ انکل آپ کا تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے؟ آزاد نے انہیں بتانے کا فیصلہ کرتے ہوئے جاوید صاحب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ گھر سے باہر لے آیا تھا۔ انا زادی از قلم نور الہدا، پارٹ نمبر 7۔ ہم میسر ہیں سہارا کیجیے، جب بھرے دل تو کنارہ کیجیے، آپ پہ تہہ ہے بہار آنی ہے، دو گھڑی ہم پہ گزارا کیجیے، ہم بھی آنسو ہیں جھلک جائیں گے، بس ذرا پل کو گوارا کیجیے، آئینہ ہم کو سمجھ لیجیے کبھی اور پھر خود کو سنوارا کیجیے، کچھ تعلق کا گما ہوتا ہے یوں ہی بے وجہ پکارا کیجیے، خواب میں کر کے گزر پھر اپنا کچھ تو امید ابھارا کیجیے، جب کوئی صبح نہیں مل جائے ہم کو بھی ڈوبا ستارہ کیجیے، جائیے آپ اجازت ہے میری اب کوئی اور بیچارہ کیجیے، ہیں جو سامان میں یہ دو آنسو ان پہ بس نام ہمارا کیجیے، دل جو بھر جائے کوئی توڑ نہ دل ہم پہ بھی کرم دوبارہ کیجیے، ایک سے ایک ہنسی ملتے ہیں منتظر ہیں کہ اشارہ کیجیے، جو فراموش ہوئے اداس آپ بھی عقل خدارہ کیجیے۔ یہ کیا ہے ڈیڈ؟ آزاد ایک فائل لے کر جہانگیر صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جہانگیر صاحب نے اپنی اینک اتار کر ٹیبل پہ رکھی اور اسے پاس بلایا۔ آزاد بگڑے موڈ کے ساتھ ان کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ اس گھر کے کاغذات ہیں آزاد، جو تمہاری بیوی کے نام ہے۔ جہانگیر صاحب نے بولنا شروع کیا تھا، لیکن کیوں؟ آپ جانتے ہیں اسے یہ سب نہیں چاہیے۔ آزاد وہ فائل اٹھا لایا تھا مگر نہیں جانتا تھا فائل تو وہ پہلے ہی دیکھی جا چکی تھی۔ اسے چاہنی ہوگی، لیکن یہ اس کا حق ہے۔ وہ گھر اس کا نہیں ہے آزاد، بلکہ یہ اس کا گھر ہوگا۔ اسے اس حقیقت کو ماننا ہے۔ تم اس کو ماضی سے باہر نکلنے دو آزاد۔ جہانگیر صاحب نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر دیتی ہے ڈیڈ۔ میں اتنا تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھے یاد نہ کرے، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے چھوڑ جائے۔ آزاد کے لہجے میں ڈر اور خوف تھا۔ جہانگیر صاحب نے اسے گلے لگایا۔ اگلے مہینے ہمیں چیک اپ کے لیے جانا ہے آزاد۔ جہانگیر صاحب نے اسے یاد دلایا تھا۔
آپ اسے نہیں بتائیں گے نا ڈیڈ؟ وہ ہمارے ساتھ جائے گی، جہانگیر صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ ڈیڈ، آزاد بے بس ہوا تھا۔ آزاد؟ جہانگیر صاحب کے فیصلہ کن انداز پر وہ خاموش ہو گیا تھا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ جہانگیر صاحب نے ایک لمبی سانس لی تھی۔ مجھے کل پارک لے جائیں گے؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کی خوش کن آواز سن کر پرسکون ہوا تھا۔ ضرور۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ انکل سے کہے گا کہ مجھے گھر نہیں چاہیے، میرے لیے وہی گھر کافی ہے۔ اس کا ایک نارمل جملہ آزاد کی ساری خوشی ختم کر گیا تھا۔ وہ دکھی ہوتا مسکرایا تھا۔ کیا مجھ سے منسوب کوئی چیز تمہیں کبھی عزیز نہ ہوگی؟ آزاد نے پوچھنا چاہا تھا مگر صرف سوچ ہی سکا تھا۔ کہاں گیا ہے ریحان؟ 2 دن سے وہ غائب تھا۔ اگلی صبح ہی وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ ارمینا بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ آفس والے تک لا علم تھے۔ رفعت بیگم نے جاوید صاحب سے پوچھا تھا۔ نمبر بھی بن جاری تھا اس کا۔ پولیس میں سوچ رہا ہوں رپورٹ کروانے کی۔ جاوید صاحب نے پریشانی سے کہا۔ تو آپ اب تک سوچ کیوں رہے ہیں؟ کروائیں جا کر رپورٹ اور ڈھونڈیں اسے۔ رو رو کر برا حال کر لیا ہے میری بچی نے۔ انہوں نے ارمینا کے کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو صبح سے اندر بند تھی۔ شمشیر چلو میرے ساتھ اور ریحان کی تصویر لے آؤ، جاوید صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شمشیر ارمینا کے کمرے کی جانب بڑھا، تبھی دروازہ بجنے پر سب دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جاوید صاحب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ریحان کو کھڑا پایا۔ کہاں چلے گئے تھے تم بنا بتائے؟ ہم لوگ کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ جاوید نے اسے لتاڑا تھا۔ ریحان بچے یہ کیا حرکت ہے؟ رفعت بیگم بھی اس کے سامنے آئی تھی۔ تایا ابو، دوست کو ضرورت تھی میری، ایمرجنسی میں جانا پڑا، فون گھر پہ ہی بھول گیا تھا اور وقت بھی نہیں ملا بتانے کا، مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے آپ سب پریشان ہوئے۔ ریحان نے شرمندگی سے کہا۔ جاوید صاحب کو وہ تھکا تھکا سا لگا۔ آرام کرو جا کر، انہوں نے بات نہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ رفعت بیگم نے کچھ بولنا چاہا تو انہوں نے اشارے سے منع کر دیا۔ ریحان کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جاوید آپ، وہ پریشان ہے بیگم، اس کی حالت نہیں دیکھی تم نے؟ تم کھانا بھجواؤ دونوں بچوں کے لیے کمرے میں۔ جاوید صاحب کہہ کر واپس اپنی جگہ بیٹھ گئے تھے۔ شمشیر بھی سر جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ رفعت بیگم نے کچن کا رخ کیا تھا۔ کتنا بے وفا بے رحم مطلبی تھا وہ ایک شخص، دل جلانے کے لیے دل لگانے پر مجبور کیا ہم کو۔ ریحان نے دروازہ کھولا، جیسے ہی قدم اندر رکھا تو ارمینا بکھری حالت کے ساتھ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ریحان کو دیکھ کر جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ غم سے، خوشی سے اور خوشی سے ناراضگی کا سفر کرتی وہ ایک کے بعد ایک کوشچن اسے مارنے لگی۔ ریحان کو لگا نہیں تھا کہ ری ایکشن اتنا شدید ہوگا۔ مینا، وہ اسے روک رہا تھا۔ اب بیڈ سے اتر کر وہ خود میدان میں آ گئی تھی۔ بہت برے ہو تم، کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں میرا بالکل خیال نہ آیا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر مارتی سوال کر رہی تھی۔ مینا، ریحان نے اس کے ہاتھ پکڑے تھے۔ چھوڑو مجھے۔ ارمینا نے ہاتھ چھڑانا چاہا تھا۔ چھوڑ ہی تو رہا ہوں ارمینا۔ ریحان کے جملے پر جیسے وہ ساکت ہوئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بہت وقت لگا دیا، لیکن میں فیصلہ اب لے چکا ہوں۔ ارمینا جو سوچے بیٹھی تھی اس کے آنے پر اپنے دل کی ہر بات اسے بتائے گی۔ ریحان کے جملوں کو سن پڑتی تھی۔ مجھے جانا ہے، سب انتظامات کر کے آیا ہوں، ریحان نے کہہ کر اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے کچھ کاغذات نکالے تھے۔ یہ ضروری ہے ارمینا۔ ریحان کا لہجہ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ریحان میری بات سنیں۔ ارمینا نے ہاتھ آگے بڑھائے تو وہ 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ یہ حق مہر کا چیک ہے امینا، اور یہ اس گھر میں حصے کے پیپرز۔ اپنا ہر فرض پورا کر کے جا رہا ہوں۔ ریحان، نہیں۔ امی چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں، لیکن میں نہیں رہ پا رہا۔ میں تھک گیا ہوں ایسی زندگی جیتے جیتے۔ مجھے تم نہیں چاہیے تھی اپنی زندگی میں، لیکن مجبور ہو کر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ میں نے بہت کوشش کی مینا اس رشتے کو قبول کرنے کی، لیکن یہ دل تمہیں قبول نہیں کر پا رہا۔ پچھلے 6 ماہ سے میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی تم سے محبت کرنے کی، مگر میرا دل نہیں کر سکا۔ اب دل پر زبردستی تو نہیں چلتی نا مینا؟ ریحان بول رہا تھا اور ارمینا شل سی کھڑی تھی۔ میں تمہیں ابھی طلاق دے کر نہیں جا رہا، لیکن یہاں سے جا کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ مجھے معاف کر دینا ارمینا۔ ہر بات کا جواب رکھنے والی لڑکی آج چپ تھی۔ اس کے الفاظ تو جیسے ختم ہی ہو گئے تھے۔ وقت بدل گیا تھا، اس کی فیلنگز بدل گئی تھی، لیکن سامنے کھڑا شخص سر تا پیر وہی تھا جو 6 ماہ پہلے تھا۔ وہ اس پر طنز کرتی تھی، اس کے چپ رہنے پر گونگے ہونے کا طعنہ دیتی تھی، لیکن آج جب اپنے الفاظ سے وہ سور پھونک کر جا چکا تھا تو اس کے الفاظ اس کو شل کر گئے۔ اس نے کیسے کہہ دیا کہ ان 6 ماہ میں اس کے جذبات اسے لے کر بدلے ہی نہیں؟ کیا ایک پل کے لیے بھی اس کے دل میں کوئی جذبہ نہیں ابھرا؟
تو پھر وہ کیوں محبت کر بیٹھی تھی اس سے؟ پیپرز اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا لفافہ جیسے ہی زمین بوس ہوا تھا وہ بھی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اسی کمرے میں وہ اسے ذلیل کیا کرتی تھی اور آج یہی وہ اس کی محبت کو اس نے بنا اسے دھتکار کر چلا گیا تھا۔ انازادی تھی وہ، انا مار کر آج جھکنے چلی تھی، مگر وہ تو اسے زمین پر پٹک گیا تھا۔ روح تک چھائے ہو شخص تجھے لگتا ہے تجھ سے دستبردار ہوئے تو جی پائیں گے۔ کافی دیر سے وہ اسکیٹنگ بورڈ کو ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس نے آزاد کو کہہ کر تو دیا تھا کہ اسے سیکھنا ہے، مگر اب وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ آزاد فریش ہو کر ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر پوچھا، مجھے نہیں سیکھنا۔ اس نے بے دلی سے بورڈ کو بیڈ پر رکھ دیا۔ کیوں نہیں سیکھنا؟ کل تو تم کہی تھی کہ سیکھنا چاہتی ہو۔ آزاد کو اس کا انکار کرنا سمجھ نہیں آیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے گرنے سے۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے تو ڈر کا بہانہ بنا دیا۔ آزاد مسکراہٹ چھپاتا اس کے پاس آیا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ لو، گرنے نہیں دوں گا۔ آزاد نے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی تھی۔ آزاد میں وہ بولنا چاہتی تھی کچھ، بھروسہ کر لو۔ آزاد کے لہجے میں مان اور بھروسہ تھا جسے وہ اس کا ہاتھ نہیں جھٹکے گی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی کہ ہاتھ رکھے یا نہ رکھے، مگر پھر فیصلہ کرتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ ایک ہاتھ میں اسکیٹنگ بورڈ اور دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ جہانگیر صاحب کے کمرے سے ملازم فائلز کا ڈھیر اٹھا کر باہر لا رہے تھے، مگر بیلنس برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے ساری فائلز نیچے گر گئی تھیں۔ وہ آزاد سے ہاتھ چھڑوا کر ملازم کی مدد کے لیے آگے آئی تھی۔ آزاد بھی وہیں آ گیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے فائل اٹھا رہی تھی۔ جب اس کی نظر فائل کے کور پر چمکتے آزاد کے نام پر پڑی، اس نے متجسس ہو کر فائل کھولی، مگر اندر رکھی آزاد کی رپورٹس نے اس کو سن کر دیا تھا۔ دھیان سے کیجیے گا، چلیں۔ وہ پہلے ملازم اور پھر اسے مخاطب ہوا تھا، جبکہ وہ بامشکل آنسو روک رہی تھی اس کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر۔ میں جو یوں ہی کچھ دن نظر نہ آؤں گا تو کیا کرو گے؟ میں جو بے نام محبت سے مکر جاؤں گا تو کیا کرو گے؟ یہ خلوص، اعتبار، مان، یہ وعدے، چھوڑو یہ سب۔ یہ بتاؤ، میں اچانک سے مر جاؤں گا تو کیا کرو گے؟ آگے بڑھتے آزاد نے جیسے ہی اس کا گرنا محسوس کیا تھا فوراً بورڈ پھینک کر اسے سنبھالا۔ مینا! وہ پریشانی سے اس کے گال تھپک رہا تھا۔ جب وہ ہوش میں نہ آئی تو اسے اٹھا کر وہ باہر بھاگا تھا۔ انہوں نے کسی بات کا سٹریس لیا ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ اب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے آزاد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی امیز انداز میں کہا تھا۔ میں ایک دے سکتا ہوں اسے؟ آزاد نے بے چینی سے پوچھا تو ڈاکٹر نے ہاں میں سہلا کے آگے بڑھ گیا۔ آزاد نے بنا دیر کیے کمرے کا رخ کیا۔ سکون آور انجیکشن کے زیر اثر وہ سو رہی تھی۔ نرس اس کی ڈرپ صحیح کر کے باہر چلی گئی۔ آزاد آہستہ سے چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ مینا! اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اس نے پکارا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ مرجھایا چہرہ اب آزاد کو پریشان کرنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے دیکھتا اپنی سوچوں میں گم رہا۔ ارمینا کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ وہ کچھ بول رہی تھی۔ آزاد نے آگے جھک کر سننے کی کوشش کی۔ شدید کرب سے ریحان کا نام لیتی وہ آزاد کو ساکت کر گئی تھی۔ مینا! آزاد نے جیسے ہی اسے پکارا، ارمینا واپس غنودگی میں چلی گئی تھی۔ اپنی ہتھیلی پر گرتا آنسو محسوس کرتا وہ دکھ سے مسکرایا تھا۔ میں درمیان میں آ گیا تھا تم دونوں کے، مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا ارمینا، یہ ریحان کی جگہ تھی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ گھٹن کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہاسپٹل کی بالکنی میں آ کر اس نے جیسے سانس بحال کیا تھا۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا ریحان، تم نے بہت غلط کیا، وہ ریحان سے شکوہ کر رہا تھا۔ ماضی: ڈیڈ ریحان شفٹ ہو گیا ہے کیا؟ جہانگیر صاحب کے ساتھ گھر جاتے ہوئے آزاد نے ریحان کے لیے نئے گھر میں روشنی دیکھی تو پوچھا تھا۔ بتا رہا تھا عمرے سے واپس آ کر شفٹ ہو جائے گا۔ جہانگیر صاحب نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ کار روکو، آزاد نے ڈرائیور سے کہہ کر کار رکوائی تو جہانگیر صاحب نے اس کی جوانب سوالیہ نظروں میں دیکھا۔ میں ریحان کو ویلکم کہہ کر آتا ہوں، اس کی ماما سے بھی مل لوں گا۔ آزاد باہر نکلتا بنا جہانگیر صاحب کی بات سنے پیچھے مڑ گیا تھا۔ جہانگیر صاحب جانتے تھے شمیم بیگم کے انتقال کے بارے میں، مگر آزاد نہیں جانتا تھا۔ پھر ریحان کے بارے میں سوچ کر وہ پرسکون ہو گئے۔ آزاد کے ساتھ وہ دکھ کم کر لے گا۔ درد آنکھوں میں لیے بیٹھے ہو، دل کو ہاتھ میں لیے بیٹھے ہو، کس کے آنے کا انتظار ہے تمہیں؟ کس کو سانسوں میں لیے بیٹھے ہو؟ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اندر آ گیا تھا۔ دروازے کے پاس ہی اسے ریحان نظر آیا تھا۔ غیر مرئی نکتے کو گھورتا آزاد کو اس کی حالت اچھی نہ لگی تھی۔ ریحان! اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے ریحان کو پکارا تو ریحان نے آزاد کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر آزاد نے پوچھا۔
دل گھبرا رہا تھا اس لیے یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ ریحان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آنٹی کہاں ہے؟ آزاد کو پریشانی ہوئی۔ شمیم بیگم کے ذکر پر ریحان نے آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ 2 دن پہلے وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ ریحان نے دکھ سے کہا۔ آزاد کو اس کا دکھ سمجھ آتے ہی افسوس ہوا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا ریحان، آئی ایم ریئلی سوری، آزاد نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ ریحان اندر چلو۔ اس کے جسم کو ٹھنڈا پڑتا دیکھ کر آزاد نے کہا تو اسے نفی میں سر ہلایا۔ اندر گھٹن ہے، وہ تکلیف سے بولا۔ ریحان تمہاری وائف کہاں ہے؟ تم اکیلے کیوں ہو یہاں؟ آزاد نے پہلے کبھی اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، وہ بھی پریشان ہو چکا تھا۔ اسے چھوڑ آیا ہوں، کھوئے انداز میں کہتا وہ آزاد کو شوق لگا کیا تھا۔ کیا مطلب چھوڑ آئے ہو اور کیوں؟ آزاد نے اس کو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ اب نہ چھوڑتا تو وہ کبھی مجھے نہ چھوڑ پاتی۔ ریحان کی آنکھ سے نکلتا آنسو، اس کی بے بسی آزاد کو دکھی کر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ریحان، لیکن تم جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ آزاد نے اسے زبردستی اٹھانا چاہا۔ نہیں جا سکتا۔ ریحان نے اسے بازو چھڑوایا تھا۔ ریحان، آزاد نے بے بسی سے اسے پکارا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی کون ہے، کہاں رہتی ہے، ورنہ وہ اسی لمحے اسے یہاں لے آتا۔ میں نے بہت کوشش کی اسے مجھ سے محبت نہ ہو، کبھی اپنی محبت ظاہر نہیں کی، ہمیشہ بے رخی بے اتنائی برتی، لیکن پھر بھی اسے مجھ سے محبت ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر میں نے اسے دھتکار دیا۔ آزاد کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ریحان تم نے کیوں کیا؟ محبت مل جانا تو خوش قسمتی کی بات ہے، پوری زندگی کیسے گزارو گے اس محبت کی توہین کر کے؟ میں تمہیں ایسا تو نہیں سمجھتا تھا، تم تو حساس تھے بہت، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دکھی ہو جاتے تھے، تو پھر اپنی محبت کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ آزاد نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے ایک بار پھر جھنجھوڑا تھا، پھر تھک کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ریحان نے اپنی پاس رکھی فائل آزاد کی گود میں رکھی۔ ریحان یہ ہاسپٹل فائل دیکھ کر آزاد حیران ہوا تھا۔ میرا ٹیومر بڑھ گیا ہے آزاد، 1 مہینہ ہے بس میرے پاس، یا شاید چند ہفتے، مجھے زندگی کو جینے کے لیے۔ اپنی چند ہفتوں کی خوشی کے لیے میں اسے ساری عمر کا روگ نہیں لگا سکتا۔ وہ تو پسندیدہ چیز ٹوٹنے پر رونے بیٹھ جاتی ہے، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ آزاد فائل ہاتھ میں پکڑے شل سا بیٹھا تھا۔ یہ کیسے ہوا ریحان، اور کب، اور تم نے تو بتایا تک نہیں؟ فائل چھوڑ کر اس نے ریحان کے ہاتھ پکڑے تھے۔ 1 سال پہلے اپنے برتھ ڈے کے دن یہ انکشاف ہوا تھا مجھ پر، لیکن مجھ پر ذمہ داریاں اتنی تھیں کہ میں بوجھ کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے ماں باپ نہیں جانتے تھے، کچھ لوگ بھی، پھر مجھ سے چلے گئے مجھ سے پہلے ہی۔ اور مینا، وہ 2 دن نہیں رہ سکی تھی میرے بنا، اور اب پوری زندگی کیسے رہے گی؟ ریحان نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ہم علاج کروائیں گے ریحان، تم ہمیشہ مجھے امید دلا کے رکھی ہے، تو خود کیسے ہمت ہار سکتے ہو؟ آزاد نے اسے زبردستی اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ ریحان نے بڑھتے سر درد کو مشکل سے کنٹرول کیا۔ 2 دن پہلے ہی اسے صبح وامٹنگ شروع ہوئی تھی، وہ بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل آیا تھا۔ اپنی زندگی جینے کا فیصلہ کر کے وہ اللہ کے گھر سے لوٹا تھا، مگر زندگی اتنی کم ہوگی یہ جان کر وہ اپنی رپورٹس پکڑ کے رویا تھا۔ وہ فرش پہ بیٹھی تھی، آنسو خشک ہو چکے تھے، ایک چپ تھی جو اس کو لگ چکی تھی۔ پچھلے 6 مہینے میں گزرا ایک ایک پل فلم کی مانند آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ رفت بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں تو ارمینا کو ایسا دیکھ کر کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھ کر اس کے پاس آئیں۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو ارمینا؟ اٹھو، بیمار ہو جاؤ گی۔ ریحان کہاں ہے؟ رفت بیگم کو اس کا بخار تیز ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ ویران آنکھوں سے انہیں دیکھتی وہ بولی تو رفت بیگم